ابرار الحق پاکستان کے مشہور سنگر، سیاستدان اور سماجی ورکر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ابرار الحق کی ذاتی زندگی، ان کی پروفیشنل لائف کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ جی جناب، تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ابرار الحق 21 جولائی 1969 کو نارووال پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم نارووال سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ سر سید کالج لاہور اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ سنگنگ کے شعبے سے منسلک ہوئے۔ ابرار الحق نہ صرف گلوکاری کے میدان میں اپنی صلاحیات کا لوہا منوا چکے ہیں، بلکہ ابرار الحق ایٹ اے ٹائم ایک اچھے سیاستدان کے طور پر بھی ابھرے، اور اس کے علاوہ سماجی خدمات ان کی بہت زیادہ ہیں۔ ابرار الحق نے سغرا شفیع میڈیکل ہاسپٹل کے نام سے ایک ہاسپٹل نارووال کے لوگوں کے لیے بنایا، جو کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سہارا میڈیکل کالج کے نام سے ایک کالج بھی وہاں پہ ترتیب دیا، جس کا کام جو ضرورت مند بچے ہیں ان کو میڈیکل کی تعلیم دینا ہے۔ پاکستان میں ان دونوں کاموں کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے۔ ابرار الحق نے اپنا پہلا جو گانا ہے یا ڈیبیو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بلو دے گھر والا مشہور سانگ ان کا تھا۔ یہ 1995 میں انہوں نے گایا، اور اس وقت کے دور میں 40.3 ملین ایلبم اس نے پیسہ کمایا، اور اس کے بعد کنگ آف پاکستانی پاپ کے نام سے ابرار الحق کو اس اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ابرار الحق نے پنجابی میں کئی ایسے گانے گائے جو کہ دنیا میں بہت زیادہ پسند کیے گئے۔ ابرار الحق 2011 سے پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے قدم رکھا، اور 2023 تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ابرار الحق پر بہت زیادہ جب پریشر آیا تو انہوں نے سیاست کو خیر باد کہہ دیا، اور 2023 کے بعد ابھی تک وہ کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آئے ہیں۔ ابرار الحق کی اگر بات کی جائے تو ان کے والد صاحب کا نام شفیع کالوں تھا، جبکہ ان کی والدہ صاحبہ کا نام سغرا۔ اسی اپنی والدہ کے نام پہ ہی انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن جو ہاسپٹل بنایا ہوا ہے وہ اپنی والدہ کے ہی نام سے ہے۔ ابرار الحق پاکستان سمیت دنیا بھر سے کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکے ہیں، جس طرح کے لیکس اسٹائل ایوارڈز، PTV ایوارڈز، اس کے علاوہ تمغہ امتیاز 2005 اور 2006 میں ان کو پاکستان 2005 میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تھا، اور ستارہ اثار کے نام سے ایک ایوارڈ ہے، 2006 میں اس ایوارڈ سے ابرار الحق کو نوازا گیا تھا۔ پاکستان کی مشہور کمپنیز جن میں ساؤنڈ ماسٹر، مووی باکس ریکارڈ، TP گولڈ، فائر ریکارڈز، کالی ڈینالی میوزک، بیان ریکارڈز، کوک اسٹوڈیو جیسے مشہور ایلبمز میں ابرار الحق نے کام کیا۔ نہ صرف کام کیا بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیات کا لوہا منوایا، اور دنیا میں اپنے آپ کو ایک بہترین سنگر کے طور پر منوایا۔ 1995 میں جب انہوں نے ڈیبیو کیا بلو دے گھر، اس کے بعد 1998 میں مجاجنی گانا بہت زیادہ ان کا مشہور ہوا۔ ایک اس کے بعد 1999 میں انہوں نے گایا آجا بہ جا سائیکل تے، جو کہ بہت مشہور ہوا۔ یہ ساؤنڈ ماسٹر کے لیبل سے یہ گانا گایا گیا تھا، اور 2000 میں انہوں نے ایک اور سانگ گایا جس کا جو بھی اسی ساؤنڈ ماسٹر لیبل کمپنی کی طرف سے تھا، اور میں گڈی آپ چلاواں گا، یہ بھی کافی مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ 2002، 4، 7، 13 اور 2016 تک ARY میوزک، کوک اسٹوڈیو وغیرہ کافی سارے لیبلز پہ یہ کام کر چکے ہیں۔ 2000 کے جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے NA 78 نارووال 2 کا انہیں ٹکٹ دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، لیکن الیکشن وہ ہار گئے۔
اس کے بعد انہوں نے پھر جب یہ 9 مئی والے اور اس طرح کے واقعات ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف سے باقاعدہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور ابھی تک اس کے بعد سیاسی کوئی بھی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آئے ہیں۔ ہاں جی جناب، تو آج کی ہماری یہ مختصر سی ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمیں دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔